قرآن میں راستے کے لیے نا ڈفرینٹ ورڈس یوز ہوئے ہیں، سبیل بھی یوز ہوئے ہے نا، اور ویسے سبیل بھی یوز ہوا ہے، اور صراط مستقیم کے ساتھ اکثر استعمال ہوا لفظ، طریق بھی ہوتا ہے، وہ بھی راستہ ہی ہوتا ہے۔ یہ تینوں الفاظ جو ہے نا عربی میں، یہ راستے کے لیے ہیں، لیکن طریق وہ راستہ ہوتا ہے جو لوگوں کے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ جیسے کہ سبیل ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا راستہ ہے جس کی طرف جانے کے لیے لوگ اس طرف چل چل کے ایک چھوٹا سا راستہ خود بنا لے، طریق، یعنی کہ سبیل کا ہی ایک چھوٹا سا لنک ہے طریق، ٹھیک ہے۔ تو طریق اور سبیل دونوں کی نا جمع موجود ہے عربی میں۔ طریق کا کیا ہوتا ہے؟ ترک، آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کافی سارے ترک ہیں، وہ جو چین ہوتی ہے نا پیچھے، بہرحال تو طریق اور سبیل دونوں کی جمع ہے، سبیل کی سبل ہوتی ہے، لیکن صراط کی جمع نہیں ہے، کیونکہ صراط جو ہے نا وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا، تو اس کی کوئی جمع بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہی بڑا راستہ ہے، ایسا راستہ جس میں سب طرائق، سب سبیل، سبل جو ہوتے ہیں وہ آ کر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موٹی چوڑی سیدھی سڑک کہہ لیں یا راستہ کہہ لیں۔ اور سرت جو ہے نا، صراط سرت سے نکلا ہے، تو سرت کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گزرنا، تیزی سے گزرنا۔ تو یہ اتنا کشادہ اور چوڑا اور لمبا ہے کہ اس میں کتنے بھی لوگ چل رہے ہوں وہ تیزی سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے دعا منگوائی نا وہ تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں اہدنا نا ہوتا ہے ہم، ہدایت دے ہمیں الا طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو سب کے سب کو ہدایت کی دعا منگوائی گئی ہے، سب کے لیے۔ ایک انسان جو ہے نا، ایک مسلمان، وہ سب کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے نا یہ اتنا کھلا ہے کہ اس میں سب اکٹھے چل سکتے ہیں، یہ اتنا کشادہ، اتنا واسٹ ہے، اور تیزی سے چل سکتے ہیں، اتنا کشادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صراط مستقیم بالکل سیدھا، کھلا، کشادہ، تیزی سے چلا جا سکتا ہے، اور سیدھا منزل کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ لے کے جاتا ہے نا اسے ہمیشہ صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی بھی 4 آیت میں کیا ہے؟ یاسین، شروع میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ پھر رسول اللہ کی بات کی گئی ہے، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں اور اوپر سیدھے راستے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی سنت، ان کو فالو کرنا سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو شروع میں دعا منگوائی گئی قرآن کے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی ڈسکرپشن آگے قرآن میں جگہ جگہ آتی رہی ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ سورہ یاسین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پہ ہیں، تو جو سنت پر چلے گا وہی سیدھے راستے پہ ہے۔ جیسے وہ ہے نا حدیث مبارکہ ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ جزاکم اللہ خیر۔